پیارے دوستو، اس وقت جو آپ کو میں کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ہے آغوش مادر۔ شمالی وزیرستان کی اونچائیوں پر بنی پاک آرمی کی ایک چیک پوسٹ میں بیٹھا تھا ایک کیپٹن جس کا نام تھا منیب۔ وہ زندگی کی حسین خوبصورت یادوں میں گم تھا۔ یہاں اس چیک پوسٹ پہ اس کی تعیناتی کو قریب 2 سال ہونے کو تھے۔ اتنے عرصے میں وہ ایک بار اپنے گھر پنجاب کے گاؤں، اپنے اماں بابا، اپنے بہن بھائیوں، اپنی اکلوتی بابی اور لاڈلی بھتیجی عدن سے ملنے گیا تھا۔ وزیرستان میں شدید ٹھنڈ کا راج تھا۔ باہر آگ کا لو جلانے اس کے آرمی کے ساتھی شعر و شاعری، لطیفے اور ہنسی مذاق میں اپنا فارغ وقت گزار رہے تھے اور ساتھ ساتھ گرما گرم چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ اندر کیمپ میں کیپٹن منیب کھڑکی کے پاس بیٹھا ان کی آوازیں اور کہکے سنتے ہوئے بھی نہیں سن پا رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ یہاں موجود تھا، پر اس کا دماغ اس کے گاؤں، اس کے گھر ہوا تھا۔ اس کا دل اپنے گھر والوں بن اداس تھا۔ وہ کبھی گول مٹول گڑیا جیسی نیلی آنکھوں والی عدن کو سوچ رہا تھا، کبھی بہن بھائیوں کی شرارتوں کو، کبھی بابا اور بھائی سے مل کر شطرنج کھیلنا یاد کر رہا تھا، پر وہ سب سے زیادہ اداس اپنی ماں جی کو یاد کرتے ہوئے ہو رہا تھا، کیونکہ آج سچ میں منیب کو اپنی ماں جی کی نرم گرم ممتا کے سرور سے بھرپور آغوش بہت یاد آ رہی تھی۔ باہر کے شدید شور نے منیب کی سوچوں کے تسلسل کو توڑ ڈالا، کیونکہ سب جوان مل کر انتہائی زور و شور سے لیفٹیننٹ معیز سے ان کا تازہ کلام سنانے کی فرمائش کر رہے تھے۔ یار، میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے کوئی نئی غزل نہیں ہے، لیفٹیننٹ معیز نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، البتہ مختصر سی شاعری ہے جو میں نے رات اپنی امی جان کے لیے لکھی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ارشاد ارشاد سب یک زباں ہو کر بولے۔ کیپٹن منیب بھی لیفٹیننٹ معیز کی شاعری سننے کے لیے ہمہ گوش تھا۔ ماں، چنبیلی کے سفید پھول دیکھ کے مجھے تیرے چہرے کی پاکیزگی یاد آتی ہے۔ ماں، چاند کی چاندنی دیکھ کے تیری نورانی صورت یاد آتی ہے۔ ماں، باد نسیم چلتی دیکھ کے مجھے تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا یاد آتی ہے۔ ماں، موتقے کے خوشبودار گل دیکھ کے تیرے بدن کی مہک یاد آتی ہے۔ ماں، بادل چھایا دیکھ کے ہم پر تنے تیری ممتا کے سائبان کی یاد آتی ہے۔ ماں، جھرنے بہتے دیکھ کے مجھے تیری آواز کی کھنک یاد آتی ہے۔ ماں، بارش کی برستی بوندیں دیکھ کے تیری آنسوؤں کی جھڑی یاد آتی ہے۔ ماں، جب بھی دنیا کے ظلم و ستم سے نڈال ہوتا ہے ماں، جب بھی دنیا کے ظلم و ستم سے نڈال ہوتا ہے اسے تیرے دامن کی ہوا، تیری آغوش کی گرمی بہت یاد آتی ہے۔ سب کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھیں، کیونکہ ماں کی ہستی ہی ایسی ہے کہ اس کا ذکر ہو اور اولاد اس کی یاد میں اداس نہ ہو۔ کیپٹن منیب کا دل پہلے ہی اداس تھا، اب اور ہو گیا۔ اس نے اپنی ڈائری کھولی اور اس کا قلم یوں جیسے خود بخود ہی ڈائری کے ورق پر رواں ہوا، اور منیب بنا سوچے سمجھے الفاظ لکھتا جا رہا تھا۔ جب اس کا قلم رکا تو اس نے ڈائری میں لکھے الفاظ پر غور کیا تو وہ حیران ہوا، کیونکہ منیب ورق پر اپنی ماں، اپنی جنت کے بارے ان جذبات کا اظہار کر چکا تھا جو شاید وہ اماں جان کی موجودگی میں نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران لیفٹیننٹ معیز اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر ڈائری کے ورق پر تھی جہاں لکھا تھا، کتنا پاکیزہ ایک لفظ ہے ماں، کتنی صفا سے مل کے بنا ایک لفظ ہے ماں۔ ممتا، محبت، حیات، تقدس، ان عناصر کا مجموعہ ایک لفظ ہے ماں۔ کبھی ہنسی، کبھی آنسو، کبھی درد، کبھی دعا، کتنے ہی روپ لیے جائیں، ایک لفظ ہے ماں۔
اشکوں کے بھیگے موسم میں دے سکون آغوش کی گرمی، حالات کے جلستے صحرا میں گنیری چھایا ایک لفظ ہے ماں، درد جب بھی گردش دوران سے کوئی ملائم، رب کے بعد لب پہ آیا صرف ایک لفظ ہے ماں۔ اس لمحے وائرلیس سیٹ کا بزر بجا، ہائی کمان کی طرف سے پاک آرمی کی اس کمپنی کو وطن کے امن کے دشمن دہشت گردوں کے ٹھکانے پر حملے کا حکم ملا تھا۔ کچھ ہی منٹوں بعد کیپٹن منیب اپنے جوانوں کو حملے کے متعلق ہدایات دے رہا تھا اور اس نے ایک مختصر تقریر کی۔ پاک فوج کے بہادر، نڈر اور شہادت کے طلبگار جوانوں، ہمارا مقابلہ اس بزدل دشمن سے ہے جس کو اپنی زندگی سے پیار ہے، جو عورتوں اور بچوں پر وار کرتا ہے، ہمیشہ چھپ چھپ کر پیچھے سے حملہ کرتا ہے۔ بہادروں کی طرح پاک آرمی کے جوانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں آپ سب کو گھر اور گھر والے یاد آ رہے ہوں گے، اور ابھی چند لمحوں پہلے آپ لیفٹیننٹ معیز کے اشعار سن کر اپنی ماں اور ان کی نرم گرم ممتا بری آغوش کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپ جانتے ہو نہ کہ یہ وطن، یہ ہماری دھرتی بھی ہماری ماں ہے۔ ہم نے اپنی اس ماں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی قسم کھائی ہے۔ ہم اس دشمن کی آنکھیں پھوڑ ڈالیں گے جس نے ہماری دھرتی ماں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم میں سے جو زندہ بچ گئے وہ غازی بن کر اپنی ماں کی آغوش میں ہوں گے، اور جو شہید ہو گئے وہ اپنی دھرتی ماں کی آغوش میں ہوں گے۔ ہم دونوں صورتوں میں خوش نصیب ہیں۔ اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں فتح نصیب کرے، آمین۔ اس حملے میں اللہ نے پاک فوج کو مکار دشمن پر غلبہ عطا فرمایا، مگر کیپٹن منیب اور ان کے دو ساتھی سپاہیوں کے حصے میں شہادت کا رتبہ آیا، اور یوں قوم کا ایک اور سپوت دھرتی ماں کی عزت ناموس پر قربان ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ منیب کا جسد ایک خاکی اس کے آبائی گاؤں میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا، اور وہ دھرتی ماں کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے جا سویا۔